رہنما کوئی اور ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں جہنم کے بارے میں کلام چل رہا ہے اور کوشش ہے کہ ہم ان آیات سے اکتساب فیض کریں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے مجرمین کی تنبیہ کے لیے نازل فرمایا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی خاص مقصد کے لیے کوئی چیز نازل فرماتا ہے، مقرر کرتا ہے، جو اس مقصود کو پورا کرے گا منزل وہی پائے گا۔ دیکھیں نا، اب یہ مطلب ٹریفک پہ آپ روڈ پر بہت سارے ٹریفک سائنز آپ دیکھتے ہیں، ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر رک جاؤ، ایسا نہ کرو، یو ٹرن لینا منع ہے، یہاں لے سکتے ہیں۔ وہ کس لیے ہوتے ہیں؟ ہماری ہدایت کے لیے مقرر کیے جاتے ہیں۔ تو جو ان کا خلاف کرتا ہے، اور اگر کوئی کانسٹیبل وغیرہ قریب ہو، خصوصاً سارجنٹ جو بائک پر ہوتا ہے، تو پھر وہ روک لیتا ہے اور چالان ہو جاتا ہے، 500,000 جیب سے نکل جاتے ہیں۔ پھر آدمی پچھتاتا ہے، یار نہ کرتا تو اچھا تھا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن ہمارے سمجھانے کے لیے، سمجھنے کے لیے بہت اچھی باتیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں اپنی آیات کے ذریعے تنبیہ فرمائی ہے، یہاں جا سکتے ہو، یہاں نہ مڑنا، اس چیز کو دیکھو، ادھر نہ دیکھنا، یہ رکاوٹیں ہیں۔ اور پھر جو ان کو پھلانگ جاتا ہے، جو خیال نہیں کرتا، تو اس کا پھر ایک طریقے سے آخرت میں گرفت کی صورت میں چالان ہوتا ہے، جس کا جرمانہ اس کو بھرنا ہوتا ہے۔ اور وہ بعض اوقات تو جیسے حقوق العباد میں تلفی کی ہے، تو اپنے گناہ، کسی کے گناہ لینے پڑتے ہیں اور نیکیاں دینی پڑتی ہیں۔ اور ایک اس کی صورت یہ بھی ہوتی ہے کہ انسان کو جہنم میں ڈالا جاتا ہے۔ تو جس طریقے سے ایک سمجھدار انسان موجودہ دور، جدید دور میں رہنے کے باوجود بعض مقامات پر جا کر وہاں کے قوانین کو فالو کرتا ہے، وہاں کی جو پابندیاں ہیں ان کو خوش دلی سے قبول کرتا ہے، جیسے سکولز میں اپنے رولز ہوتے ہیں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں، ہاسپٹلز کے اپنے رولز ہوتے ہیں، اسی طرح عدالت کے اپنے کچھ رولز ہیں، قوانین ہیں، اس لیے جو ان کو پامال کرتا ہے تو توہین عدالت کا مرتکب کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ باہر کے ملکوں میں چلے جاتے ہیں تو ایئرپورٹ پر آپ دیکھ لیں کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، اس طرح دوسرے کے ملک کے کچھ لاز ہوتے ہیں جن کو ہر ایک کو فالو کرنا ہوتا ہے، چاہے آپ وہاں کے سٹیزن نہیں ہیں، آپ باہر سے آئیں، لیکن آپ کو بہرحال اس کی رعایت کرنی پڑے گی۔ اور ہم ان کی رعایت کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں یار، اگر میں ایسا کروں گا تو مجھے جیل میں ڈال دیں گے، جرمانہ عائد ہوگا، ڈپورٹ کر دیں گے، واپس کچھ بھیج دیں گے، خوف کی وجہ سے ہم لوگ بچتے ہیں۔ بس یہی چیز جو ہم دنیا کے خطرات کے اعتبار سے محسوس کر کے اپنے آپ کو بہت سے ایسے اعمال سے روکتے ہیں جن کی طرف نفس مائل ہوتا ہے، نفس کہہ رہا ہوتا ہے کر لے، ہم کہتے ہیں نا یار چلان ہو جائے گا، نہیں جیل میں ڈال دیں گے، روکتے ہیں نا۔ اسی طریقے سے یہ آیات ہمیں کہہ رہی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اطلاع دے رہا ہے تو رکو۔ تو ہمیں بھی یہاں پر ایسی کرنا چاہیے کہ نفس جب کہے کہ یار یہ دیکھ لے، یہ سوچ لے، یہ کھا لے، یہ پی لے، ہم کہیں کہ نہیں یار اللہ نے منع کیا ہے، اور وہ کہے یار ایک دفعہ تو کر لے، تو پھر ہم یہ یاد کرائیں، یہ دیکھو یہ انجام ہوگا۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اس کے لیے سب تیار ہیں، مطلب دنیاوی نقصان سے بچنے کے لیے بڑی سے بڑی مشقت اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اللہ کے لیے نہیں۔ جو آدمی یہاں پان کھا کے ادھر پی کے پھینک رہا ہے، ادھر پی کے پھینک رہا ہے، کبھی کبھی آپ اگر بعض لفٹوں میں چڑھ جائیں تو دیواریں لال کر دی گئی ہیں وہاں پر، لیکن وہ جب باہر کے ملکوں میں جائے گا، چلیں دبئی شارجہ ہی لے لیں، آپ نہیں دیکھیں گے پان کھا کے کہیں پیک پھینک رہا ہو۔ اسے خوف ہوتا ہے اگر کوئی دیکھ لے گا، کسی کیمرے میں آ گیا تو پھر اچھا خاصا مصیبت مول لینی پڑے گی۔ کوئی ایسا بھی نہیں ہوگا کہ روڈ پہ جا رہے ہیں اور کوئی چپس کا پیکٹ کھایا، چپس ختم کیا اور یہ کھڑکی کا شیشہ کھولا باہر پھینکا۔ یہاں ہماری سپر ہائی وے پہ پھینک رہے ہوتے ہیں، حال یہ ہے۔ تو جہاں خوف ہوتا ہے وہاں پہ انسان کا عمل ذرا سلیقے کی طرف آ جاتا ہے، اور نفس بھی راضی ہو جاتا ہے۔ وہاں پہ تو نفس بھی کہتا ہے نہ بھائی پھنس جائیں گے، خامہ کا چھوڑ دو۔ بس یہ کیفیت اللہ تعالیٰ کے اس کی نصیحت کے سامنے بھی ہماری، یا اس کے نتیجے میں بھی ہونی چاہیے، کہ جہاں نفس کہے یہ گناہ کر، نو اللہ نے بیان فرمایا سزا ملے گی، تو نفس رک جائے، یہ کمال ہے۔ اور اگر کوئی باہر جائے اور تمام تر چیزیں سمجھنے اور سمجھانے کے باوجود نہ مانے، اور وہاں سے فرض کر لیں جیل میں ڈال دیا جائے، یا اس کو وہاں سے واپس بھیج دیا جائے، اس کا ویزا کینسل کر دیا جائے، اور وہ گھر آئے، تو بتائیں لعنت ملامت کا مستحق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ لوگ اس کو خوب برا بھلا کہیں گے نہیں کہیں گے کہ نامعقول تمہیں یہ تو سمجھا کر بھیجا تو تم نے کیا کیا، یہ تمہیں نہیں کرنا چاہیے تھا، اب پچھتاؤ۔
تو یہ چیزیں ہمیں آخرت کے بارے میں بہت سی تنبیہات کر رہی ہوتی ہیں۔ ایسے ہی آخرت میں بہت سے لوگوں کو لوگ جمع ہو کر کہیں گے یار تمہیں سمجھایا نہیں گیا تھا دنیا میں نماز پڑھ لو، یہ کر لو، تمہیں تو بڑی مستیاں سوچتی تھیں، اب کھڑے ہو نا مجرمین کی لائن میں، کھڑے رہو۔ پھر وہ ہماری نگاہوں کے سامنے اگر جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو کس قدر حسرت پیدا ہوگی۔ یہ بس اب اللہ تعالیٰ دیکھیں آگے بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ سورہ یاسین ہے۔ تو آج کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہیں ہوگا، میدان محشر کی منظر کشی ہے، اور تمہیں صرف اسی کا بدلہ ملے گا جو تم کرتے رہے تھے، اسی کا بدلہ ملے گا جو کرتے رہے تھے۔ کارنامے کیے تھے الٹے سیدھے، اسی کا بدلہ ملے گا، اچھے کام کیے تھے اس کا بدلہ ملے گا۔ تو یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے کہ آپ اور میں اگر رات میں بیڈ پہ جب لیٹتے ہیں بستر پہ، تو ایک لمحے کے لیے سونے سے پہلے جب آپ کا ٹی وی بند ہو، جب آپ کو کسی سے بات نہ کرنی ہو، 5 منٹ کا روزانہ ایک مراقبہ کر لیا جائے تو کیا حرج ہے کہ آنکھیں بند کر کے آدمی سوچے کہ آج پورے پچھلے 24 گھنٹے میں جو کچھ میں نے عمل کیا ہے، اس عمل کا مجھے آخرت میں کیا بدلہ ملے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تم کرتے رہے تھے اسی کا تمہیں آج بدلہ ملے گا۔ تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ بہت سے عمل ہم ایسے کرتے ہیں کہ جن کی سزا بہت شدید ہمیں آخرت میں مل سکتی ہے، اور بہت کم ایسے عمل ہوتے ہیں جن پر انعام مل سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے میرے سننے والے مطلب بہت اچھے لوگ بھی ہوں، تو میں ذرا عمومی طور پہ بات کر رہا ہوں، یہ آپ کوئی ناراض نہ ہو کہ جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں 100 مسلمانوں کا تو ان میں سے کوئی 1-2 باعمل مسلمان نظر آتے ہیں، 98% ہمارے مسلمان بے عملی کا شکار ہیں اور گناہوں میں مبتلا ہیں۔ یہ میں اس اعتبار سے کہہ رہا ہوں۔ تو رات کو سوتے ہوئے انسان اپنا احتساب کرے، اور پھر اگر اس کو لگے کہ میرے ایسے عمل ہیں کہ آج اگر مر جاؤں تو میدان محشر میں اس کی سزا ملے گی، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے سوئے، ہو سکتا ہے صبح آنکھ نہ کھلے، تو یہ اس کا کمال ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ۔ اب یہ اللہ نے فرمایا کہ آج کے دن کسی جان پر ظلم نہیں ہوگا، اور جو کچھ وہ تم کرتے رہے تھے اس کا بدلہ ملے گا۔ اب جب بدلہ ملے گا 2 طرح کے لوگ ہوں گے، جو اچھے عمل کرتے ہوں گے ان کو اچھا بدلہ، جو برے عمل کرتے ہوں گے برا بدلہ۔ تو اب ان 2 کا اللہ تعالیٰ ذکر فرماتا ہے۔ جو اچھے عمل کر رہے ہوں گے ان کے لیے کیا ہوگا؟ اِنَّ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ الْيَوْمَ فِي شُغُلٍ فَاكِهُونَ۔ بے شک جنت والے یعنی جنتی آج دل کے بہلاووں میں چین کرتے ہوں گے۔ مراد یہ ہے کہ ایسی چیزوں میں خوش ہوں گے جو دل کو بہلانے والی ہیں۔ جنت میں جائیں گے کوئی غم ہی نہیں ہوگا، جس طرف نگاہ اٹھائیں گے ایک نئی خوشی، ایک نئی راحت، ایک نیا مزہ۔ بالکل نہیں سمجھ لیں دنیاوی لحاظ سے آپ نے بڑی محنت کی، پھر آپ کا زبردست قسم کا ایک بنگلہ بنا اور بہت ساری نعمتیں، اب آپ بنگلے میں آئے، ایک طرف نگاہ اٹھاتے ہیں سوئمنگ پول ہے، ایک طرف دیکھتے ہیں گارڈن ہے، ایک طرف دیکھتے ہیں خوبصورت عمارت ہے، ایک طرف دیکھتے ہیں لینڈ کروزر کھڑی ہوئی ہے، ایک طرف آپ دیکھتے ہیں خوبصورت پرندے جانور رکھے ہوئے ہیں، جدھر نگاہ اٹھائیں وہاں سے خوشی آ رہی ہے۔ ایسے آدمی کی خوشی کا عالم کیا ہوگا آپ سوچئے۔ اور یہ تو ایک دنیاوی منظر ہے، جنت کے اندر جب پہنچ جائیں گے اس سے کہیں زیادہ اچھے مناظر نظر آئیں گے۔ اور اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ 5 وقت نماز، گناہ سے بچیں، کسی کے ساتھ زیادتی ظلم نہ کریں، رزق حلال کمائیں، اچھے رہیں، اچھوں کے ساتھ رہیں۔ یہ مشقتیں ہیں تو اس کا بدلہ مل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم و ازواجہم فی ظلال علی الارائک متکئون، وہ اور ان کی بیویاں سایوں میں ہوں گے۔ یعنی وہاں دھوپ تو ہے نہیں، لیکن مراد ہے کہ کسی چیز کے نیچے جیسے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں فلاں چیز کے سائے میں، یعنی معنوی لحاظ سے بھئی تم کس کے سائے میں ہو آج کل؟ یار ہم تو فلاں پارٹی کے سائے میں ہیں، اس کے جھنڈے کے سائے میں ہیں۔ اب حالانکہ کوئی دھوپ ووپ نہیں ہے، یہ ایک طرح محاورتاً کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اور ان کے ازواج سایوں میں ہوں گے، تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے، یعنی گویا کہ درختوں کے نیچے تخت بچھے ہوں گے، اس پہ تکیے لگے ہوں گے، وہ اور ان کے ازواج۔ ہر شخص اپنے اپنے درجے میں ہوگا، کیا راحت اور سکون ہوگی۔ لہم فیہا فاکہۃ، ان کے لیے اس میں میوہ ہے، وَلَهُمْ مَا يَدَّعُونَ، اور ان کے لیے اس میں وہ ہے جو وہ طلب کریں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنتی جو چاہے گا وہ اللہ تعالیٰ دے گا، دنیا کی جو نعمت چاہے گا اللہ اس کو وہاں وہ نعمت عطا فرمائے گا، اور اخروی اور بہت ساری نعمتیں ہوں گی، بس دل میں ارادہ آنے کی دیر ہوگی، چیز سامنے حاضر۔ ایسا وہاں پہ
شان ہوگی۔ سلام قول من رب رحیم، ان پر سلام ہوگا مہربان رب کا فرمایا ہوا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمایا ہوا سلام ہوگا۔ سلام من سلامتی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم پر آج سلامتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر ہوگی۔ یہ تو ہو گئے اچھے لوگ۔ اب برے لوگوں کو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اور آج اے مجرموں الگ ہٹ جاؤ، مسلمانوں کی، اچھے لوگوں کی صفوف سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے یہ عہد نہ لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ شیطان کی عبادت سے مراد یہ ہے شیطان کا کہنا ماننا، یہاں یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے رسولوں کے ذریعے، اپنے محبوبوں کے ذریعے، قرآن کے ذریعے، کیا تمہیں جا بجا یہ نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس سے کبھی رحمت کی، نرمی کی اور محبت کی، ہدایت کی امید نہ رکھنا، وہی پکا دشمن ہے، قریب آتا ہے ہمدرد بن کے اور تباہ کر کے نکل جاتا ہے، لیکن تم نے یہ نہیں سنا۔ تو یہ اکثر مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مہربان ہے کہ نہیں ہے؟ جی ہے۔ نبی کریم کی رحمت ہے یا نہیں ہے؟ کیا یہ ہم پر ان کے بہت بڑے احسانات نہیں ہیں؟ جی بالکل ہیں۔ ساری نعمتیں ان کی دی ہوئی نہیں ہیں؟ بالکل ہیں۔ پھر وہ بات کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ نہیں، بات تو ماننی ہے نفس کی، بات تو ماننی ہے شیطان کی، یہ ہے بہت بری بات۔ اگر کوئی ہمارے گھر میں ایسا ہو کہ اولاد ہماری، بیوی ہماری، بچے ہمارے اور ہمارے دشمنوں کی باتیں مانیں، تو آپ سوچئے کہ کیا ہماری کیفیت ہوگی، اور پھر کیا ان کو ساتھ رکھیں گے؟ اگر رکھیں گے تو کس انداز سے رکھیں گے، اور تنبیہ کریں گے تو کیسے تنبیہ کریں گے؟ سوچئے، کوئی برداشت کر سکتا ہے؟ اب اللہ تو اثر قبول کرنے سے پاک و صاف ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو باقاعدہ ایک انسان ہے نا، وہ اثر قبول کرتے ہیں۔ اگر کوئی نبی کریم کی بات نہ مانے اور نفس و شیطان کی بات مانے تو دکھ اور تکلیف تو ہوگا۔ تو یہی مسئلہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے یہ وعدہ نہ لیا تھا کہ شیطان کی اطاعت نہ کرنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور یہ کہ تم میری ہی بندگی کرنا، یعنی میری عبادت کرنا، میرا حکم ماننا۔ ٹھیک ہے، تم نے شیطان کی بات مانی، جیسے اب کافر ہیں وہ شیطان کی اطاعت کر کے ہی بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، تو یہ ان سے بھی خطاب ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ویسے تو یہ میں نے آپ کو اکثر کہا کہ جتنی بھی آیات ہوتی ہیں کافروں کے بارے میں ہیں، لیکن ایک مسلمان بھی اپنے آپ کو بعض اوقات اس طرح پیش کر سکتا ہے کہ خدا نخواستہ اسلام سے کفر کی طرف چلا جائے، یا پھر نہیں بھی ہے تو کم از کم یہ ہے کہ کافروں کی ان باتوں سے نصیحت اور عبرت حاصل کریں۔ کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی فرمایا کہ تم بھی کافروں کی طرح عمل کرتے رہے، گناہ کرتے رہے، اب نکل جاؤ، یہ نیک مسلمانوں کی صفوف ہیں، وہ ہیں گناہ گار مسلمانوں کی صفوف، وہاں چلے جاؤ، تو کس قدر برا ہوگا۔ اور نبی کریم کا یہ فرمان کہ بے نمازی کا حشر فرعون، حامان اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا۔ فرعون کون ہے؟ بدترین مشرک، جس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ بعض لوگ تو یہ ہوتے ہیں کہ خدائی کا دعویٰ نہیں کرتے، اللہ کے ساتھ شریک کر دیتے ہیں، اس نے تو خود خدا ہونے کا دعویٰ کیا۔ اور حامان اس کا وزیر تھا کہ جب کبھی فرعون ہدایت کی طرف آنے لگتا تو یہ رکاوٹ ڈالتا اور اسے خوف دلاتا کہ تیری بزرگی، تیری شان و شوکت جاتی رہے گی، ایسے رہ، تو وہ کفر پر ڈٹا رہا اس کی وجہ سے۔ اور ابی بن خلف یہ منافق شخص تھا۔ اب اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ جو نماز میں کوتاہی کرے گا اس کا شر ان کے ساتھ ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ خوف کی بات یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض گناہ کرنے والوں کو ایسے لوگوں کے ساتھ کھڑا کر دے۔ تو جو برا عمل کرنا یہ بھی برا لقب حاصل کرنا یہ بھی برا، اور برا لقب بھی نہ ہو، اچھے ہوں لیکن بروں کے ساتھ پکڑا جائے یہ بھی برا۔ ایک شریف آدمی بیٹھا ہو کہیں، کچھ ایسے چرسی موالی دوست قریب آ جائیں، بس ایسے بات کرنے کے لیے چھاپا پڑ جائے اور اس کو بھی اٹھا کر لے جائیں، اور اخبار میں پکچر آ جائے 8-10 موالی پکڑے گئے، ان موالیوں میں یہ بھی بیچارہ اس کی پکچر بھی آ جائے، بتائیں شرم سے پانی پانی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ گھر والوں کے سر شرم سے جھکیں گے نہیں جھکیں گے؟ بھئی تجھے کیا ضرورت تھی ان کے ساتھ بیٹھنے کی؟ اب وہ لاکھ قسمیں کھائے کہ میں ان میں شامل نہیں تھا، میں نے کبھی ایسا برا عمل نہیں کیا، سچ کہہ رہے ہو لیکن ان کے ساتھ رہنا بھی تم نے غلط کیا نا۔ اسی طرح ایک چور نہیں ہے، اس کو کوئی چور کہے، جھوٹا نہیں ہے جھوٹا کہے، اب دیکھیں عمل نہیں کیا لیکن یہ لقب برے ہیں، اور ایک واقعی جھوٹا ایک واقعی چور ہو، یہ تیسرا گروپ ہوا۔ ٹھیک بری چیز ہے
کہ ہم ایسا تو نہیں ہوگا میدان محشر میں کہ بے گناہ کو مجرمین کے ساتھ غلطی سے کھڑا کر دیا جائے، وہاں تو ایسا نہیں ہوگا نا، اللہ تعالیٰ تو بھولنے سے پاک و صاف ہے، فرشتے اغلاط کرنے سے پاک و صاف ہے، اسی کو کھڑا کیا جائے گا جس نے قصور کیا ہے۔ لیکن یہ برا ہے کہ کفر نہیں کیا لیکن کافروں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، کس قدر بری چیز ہے، اس پر ذرا غور کرنا چاہیے۔ تو 5 وقت نماز انتہائی ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے مجرموں آج علیحدہ ہو جاؤ، کیا اے اولاد آدم کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی اطاعت نہ کرنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اس بات کا بھی وعدہ لیا تھا کہ تم میری عبادت کرو گے، ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے، وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، اور بے شک اس نے تم میں سے بہت سی خلقت کو بہکا دیا، یعنی شیطان نے۔ أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ، تو کیا تمہیں عقل نہ تھی؟ کس قدر پیارا خطاب ہے۔ جیسے ہم دوسروں کو کہتے ہیں نا کہ کسی کو کاروبار میں نقصان ہو جائے ہمیں نہ ہو، ہم کہتے ہیں تجھے عقل نہیں تھی، تو نے وہاں پہ انویسٹ کر دیا، اپنے آپ کو بڑا ہم سمجھدار سمجھ رہے ہوتے ہیں، اس کو زد و کوب کرتے ہیں۔ اسی طرح کوئی گناہ کر کے بدنام ہو جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں تمہیں عقل نہیں تھی، تمہیں ایسا کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ لیکن پھر اگر ہم آئینہ دیکھیں تو جس طرح ہم اس کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، اس کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، اسی طرح اخروی لحاظ سے کچھ بے وقوفیاں ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور میدان محشر میں شاید پھر اس طرح ہم سے بھی خطاب کیا جائے تمہیں عقل نہیں تھی، تم نے ایسا کیوں کیا؟ یہ ذرا سمجھنے والی بات ہے کہ جب ہم کسی کو اس کی بے وقوفی پہ عار اور شرم دلا رہے ہوتے ہیں تو وہ کتنی تکلیف اذیت محسوس کر رہا ہوتا ہے۔ یہی تکلیف اور اذیت آپ کو مجھے بھی تو ہو سکتی ہے جب میدان معاشر میں کھڑا کر کے ہم سے اس طرح کہا جائے۔ اس پر ذرا توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہذہ جہنم التی کنتم توعدون، یہ ہے وہ جہنم جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔ اصلوها اليوم بما کنتم تکفرون، آج اسی میں داخل ہو جاؤ اپنے کفر کے بدلے میں، اس کے بدلے میں جو تم نے کفر اختیار کیا۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے، ان مجرمین کے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، اور ان کے ہاتھ ہم سے گفتگو کریں گے، ان کے پاؤں ان کے گواہی دیں گے اس بات کی کہ جو کچھ یہ کرتے رہے تھے۔ اس پہ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں مزید وضاحتی کلام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو میدان محشر کی اس منظر کشی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہدایت کی طرف آنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، میں بہک سکوں یہ مجال کیا، میرا رہنما کوئی اور ہے، میں